كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا حبيب بن المعلم من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة 3 نفر: رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك لأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات پر احادیث مبارک سے تفسیر بیان فرما رہے ہیں. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدہ کی روایت سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی حاضری کے لیے یعنی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی تو ایسا ہوتا ہے نعوذ باللہ حضورها باللغو، وہ تو ایسے بس یعنی فضول قسم کا آدمی ہے، بس حاضر ہو گیا، ورنہ اس کو نہ تو کوئی جماعت کا خیال ہے نہ نماز کا خیال ہے، بس جمعہ ہے ساتھیوں کے ساتھ آ گیا. تو اس کو تو وہی کچھ ملے گا جو اس کے حالات ہیں، جس نیت کے ساتھ اور جس ارادے کے ساتھ اور جس عالم میں وہ آیا ہے. وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، اور بعض بندہ ایسا ہے، ایک قسم ایسی ہے جو حاضر ہوتا ہے کوئی چیز مانگنے کے لیے، یعنی میں جمعہ پہ جاؤں گا اور یہ دعا مانگوں گا اور یہ مانگوں گا. فَإِن شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِن شَاءَ مَنَعَهُ، اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اس کی جو چیز مانگے وہ اس کو دے دیں یا چاہے تو نہ دیں، کیونکہ ہم بندے کا کام ہے مانگنا، باقی دینا جو ہے یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو عطا فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے تو نہ دے، اس کی مرضی ہے. وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنصَاتٍ وَسُكُوتٍ، اور ایک بندہ ایسا ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ، چپ کر کے، سکوت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے بڑے آرام اور سکون سے حاضر ہوتا ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ لم یتخط رقبۃ مسلم، یہ نہیں کرتا کہ آئے بعد میں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے جا رہا ہے، نہیں، وقت سے آتا ہے اور جہاں جگہ ملے آ کے بیٹھ جاتا ہے. ولم یؤذ احدا، اور کسی بندے کو تکلیف اور ایذا بھی نہیں پہنچاتا کہ اب آدمی ہے کہ سب سے آخر میں آئیں گے اور اس کے اوپر سے کسی کو پاؤں لگ رہا ہے، کسی کے منہ میں جوتا مار رہا ہے، کسی کے سر پہ جوتا گزار رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، ایسا بھی نہیں کرتا ہے. وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ اور اس کے بعد 3 دن جو ہیں وہ بھی کفارہ بنا دیتے ہیں گناہوں کا، سیئات. لیکن شرط یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب حاضر ہو تو ادب کے ساتھ. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، پوری جد و جہد کے ساتھ سنت کے مطابق غسل کرے اور وقت پہ تیار ہو، اور جو گھر میں خوشبو میسر ہے وہ خوشبو لگائے، اور جب مسجد میں داخل ہو تو انتہائی آداب کے ساتھ اور ایسے راستے سے گزرے کہ کسی مسلمان کی گردن پہ نہ پھلانگے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جہاں جگہ ملے وہاں سکون کے ساتھ بیٹھ جائے، اور جتنی دیر بیٹھا رہے سکون کے ساتھ خطبہ سنیں. حتیٰ کہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ شور کر رہا ہے تو اس کو بھی نہ روکے،
بس یہ چپ کر کے بیٹھا رہے. اگر اس نے اس کو روکا تو گویا یہ بھی شریک ہو گیا بولنے والوں میں. تو یعنی جمعہ کے آداب ہیں. جمعہ کا خطبہ سننا اسی طرح ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ظہر کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت ہے اور اللہ نے جمعہ کی نماز میں 2 رکعت اور 2 رکعت کے قائم مقام خطبہ ہے. چاہے خطبہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سکون کے ساتھ آدمی بیٹھ کے خطبے کو سنے اور اپنی توجہ جو ہے قلباً و قالباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھے. اور جب وہ جمعہ سے فارغ ہو کے جاتا ہے تو اگلا جمعہ بھی اور 3 دن مزید بھی، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا 10 گنا دیتے. تو جب اس نے ایک جمعہ ادا کیا تو گویا 10 دن کا کفارہ ہو گیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقال الحافظ ابو القاسم الطبرانی حدثنا هاشم بن مرثد قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثني ابي قال حدثني زمزم عن شريح بن عبيد بن ابي مالك الاشعري عن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. حافظ ابو القاسم طبرانی نے بھی یہ حدیث نقل فرمائی ہے. حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا کہ الجمعۃ کفارۃ لما بینہا، جمعہ جو ہے کفارہ بنا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ سے آنے والا جمعہ اور 3 دن مزید. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. اور حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 دن روزے رکھے ہر مہینے میں اس کا ثواب ایسی ہے فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا ملے گا. تو جب ہر مہینے میں 3 روزے رکھے تو گویا 30 روزے رکھے، تو 3 روزے رکھنے والا جو ہے وہ کم از کم صائم الدہر ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان صرف ان احادیث مبارک پہ عمل کر لینا جو حضور نے فرمائے ہیں، تو اس کو دنیا میں اور کسی خیر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی باقی ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ہے کہ آدمی یوم الاثنین سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھے، تو یہ سنت ہے محمد رسول اللہ. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 راتیں جو ہیں نا جن کو آپ کہتی ہیں لیالی البیض، یعنی وہ روشن راتیں، 13 کی رات، 14 کی رات، 15 کی رات، یہ 3 راتیں جو ہیں یعنی 3 دن روزہ رکھے، 13، 14 اور 15. تو جو آدمی یہ 3 دن روزہ رکھتا ہے اس کے لیے ایسا ثواب ہے کہ جیسے پورا مہینہ اس نے روزہ رکھا ہو. لیکن ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ لوگ 14 کا روزہ تو رکھ لیں گے، کل 15 کا روزہ تو رکھ لیں گے، لیکن باقی سنت کے مطابق 3 نہیں رکھیں گے. تو یہ جب ہم خود اللہ کے نبی کی سنت کو بگاڑ دیتے ہیں تو ثواب ضائع کر بیٹھے. ورنہ اصول یہ ہے کہ جب آپ 13 کو بھی رکھیں گے، 14 کو بھی رکھیں گے، 15 کو بھی رکھیں گے، چلو 15 کی رات بھی خود بخود آ گئی، تو اس کے لیے صرف الگ اہتمام کرنا جو ہے وہ احادیث مبارک میں ثابت نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس لیالی البیض میں ہی تو رکھا ہے اس کو. تو جو آدمی ویسے ہمیشہ الحمدللہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت. اور اسی طرح بعض روایات مبارک میں اور کتب سابقہ کی روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے تو ویسے سارا سال ہی روزے کے ساتھ رہتے تھے ماں سوائے ایام عید کے. یعنی ایام عید جب ہوتی، عید فطر اور عید ضحیٰ، اس میں چونکہ روزہ رکھنا منع ہے شریعت میں، اس کے ماں سوا حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ سارا سال روزہ رکھتے تھے. اور اسی طرح روایات میں موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ کان یصوم یومن و یفطر یوما، ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن آپ افطار کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ جو ہے احب الصیام الی اللہ، اللہ کے یہاں بڑا محبوب صیام ہے.
کہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل مبارک ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں وہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا امت کو کہ اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو سب سے فرض روزہ جو ہے وہ تو رمضان المبارک کا مہینہ، اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد آپ نے فرمایا 6 من شوال، شوال کے 6 روزے رکھنا جو ہے یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی 6 روزے رمضان کے بعد شوال کے رکھ لیتا ہے فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، کیونکہ ایک مہینہ رمضان کا اور 6 دن یہ ہو گئے 36 دن، اور 36 کو اگر آپ 10 سے ضرب دیں گے تو 360 دن آپ روزے سے ہوں گے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یوم الاثنین اور یوم الخمیس، یعنی سوموار کے دن، پیر کے دن اور خمیس کے دن روزہ رکھنا جو ہے یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ایام لیالی البیض 13، 14 اور 15 یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ۔ اسی طرح یوم عاشوراء، حضور پاک نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ رکھنا جو ہے، لیکن اس میں آپ نے یہ حکم دیا کہ سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ، کہ یعنی یا تو آپ 9 محرم اور 10 محرم 2 روزے رکھو، یا 10 محرم اور 11 محرم 2 روزے رکھو۔ تو اگر آدمی انہی چیزوں پر عمل کر لے تو اللہ کی رحمت سے اس کو دینی اور دنیاوی بھلائی ہی بھلائی ہے، صحت ہی صحت ہے، نہ کسی ڈائٹنگ کی ضرورت ہے، نہ کھانے چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی علاج معالجے کی ضرورت ہے، ثواب کا ثواب ہے اور صحت کی صحت ہے اور عافیت کی عافیت۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی یہ 3 روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے پورا سال روزے رکھے۔ رواه الامام محمد وهذا لفظه والنسائی والماجہ والترمذی وزاد فانزل اللہ تصدیق ذلك فی کتابہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی تصدیق اتاری، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها اليوم بعشرة ایام، ثم قال هذا حدیث حسن، وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالها، من جاء بلا الہ الا اللہ ومن جاء بالسیئۃ یقول بالشرک، وهكذا جاء عن جماعة من السلف رضی اللہ عنهم اجمعین، وقد ورد في حديث مرفوع الله اعلم بصيته لكني لم ارى من جن يسد، والاحاديث والاثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية ان شاء الله بالثقة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ من جاء بالحسنۃ، حسنہ سے کیا مراد ہے؟ من جاء بلا الہ الا اللہ، سب سے بڑی حسنت ہے کہ پہلے توحید کا عقیدہ ہو، عقیدہ توحید ہوگا تو ثواب بھی ملے گا، اگر وہ عقیدہ توحید ہی نہ رہا تو سارے عمل تو حبط ہو گئے۔ ومن جاء بالسیئۃ، یعنی شرک، کیونکہ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں اور اللہ کی توحید سے بڑی حسنہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارک کی تفسیر میں یہ بھی فرماتے تھے کہ من جاء بالحسنۃ، اللہ اس کو 10 گنا ثواب تب دیں گے جب وہ توحید کے عقیدے پہ آئے، اور اسی طرح من جاء بالسیئۃ اس کے لیے تو وہی جزا ہے، ایک کا ایک ملے گا، لیکن وہ ایک گناہ جو ہے شرک وہ سارے نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے۔ تو اس لیے حضرت مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس میں روایات اور احادیث مرفوعہ بھی ذکر کی ہیں، کہتے ہیں میں نے جتنا ذکر کر دیا ہے الحمدللہ، ورنہ احادیث تو بہت ہیں اور آثار بھی بہت ہیں، لیکن آیت کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اتنی روایات میں نے جو بیان کی ہیں وہ کافی ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ يقول تعالى آمن النبي صلى الله سيد المرسلين أن يخبر بما نبي إليه من الهداية إلى صراط المستقيم الذي لا يوجد فيه ولا انحراف دينا قيما أي قائما ثابتا
ملت ابراہیم حنیفا وما کان مشرکین. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے محبوب سید المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ خبر دے میں انعام بھی علیہ من الہدایہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ انعام فرمایا. آپ لوگوں کو بتائیں کہ میرے اللہ کا مجھ پر انعام ہے کہ اللہ نے مجھے صراط مستقیم پہ رکھا، ایک ایسی صراط مستقیم الذی لا اعوجاج فیہ ولا انحراف، ایک ایسا صراط مستقیم یعنی دین اسلام جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں. دینن قیمن، ایک ایسا دین ہے جو ثابت ہے، ہمیشہ رہنے والا. ملت ابراہیم حنیفا، اور اللہ نے حضور کو ملت ابراہیم علیہ السلام میں بنایا، سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف مڑنے والا. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے شرک کرنے والوں میں. کقولی تبارک و تعالی ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، کون ہے جی ابراہیم کے دین سے پھرے؟ ہاں مگر وہ جو بے وقف عقل ہے. وَقَوْلُ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں پوری کوشش کرو، اسی ذات پاک نے تم کو اپنے دین اسلام کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ نے تم پر دین میں کوئی مشقت نہیں رکھی، اور تم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ بنایا. وقوله تبارک و تعالی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام گویا کہ اکیلے ایک امت تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ سے رجوع کرنے والے. ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے، اللہ نے ان کو چن لیا خلت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام صالحین میں ہیں. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بائی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیم پہ چلیں، اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے شرک کرنے والوں میں. اتباع ملت ابراہیم نہیں فیکن ابراہیم اکمل من فیہا لأنه علیہ السلام قام بها قیاما عظیما واکملت له اکمالا تاما مثل قاننا هذا الکمال، ولهذا كان خاتم الانبیاء سید ولد آدم علیہ السلام وصاحب المقام المحمود الذي يرغب اليه الخلق الخليل علیہ السلام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ آپ ابراہیم کی ملت پہ چلیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ سے افضل ہے، نہ، افضل تو سب سے محمد مصطفیٰ. تو یہ معنی ہے کہ جیسے سارے پیغمبر آئے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اور جیسے اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، میرے محبوب آپ بھی صبر کریں جیسے پہلے اولو العزم من الرسل نے صبر کیا. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ انبیاء حضور سے افضل ہوں یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور سے افضل ہوں، نہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملت ابراہیم پہ چلنے کا اللہ نے حکم فرمایا، قام بہا قیاما عظیما، آپ نے کھڑے ہونے کا پورا حق ادا کر دیا. وَأَكْمَلَتْ لَهُ إِكْمَالًا تَامًّا، اور ملت ابراہیمی کے تمام احکام کو قابل کر دیا. لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ إِلَىٰ هَٰذَا الْكَمَالِ، اور جس کمال پہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں کوئی بھی نہیں پہنچا. وَلِهَٰذَا كَانَ خَاتَمُ الْأَنبِيَاءِ، اس لیے میرے اللہ نے میرے محبوب کو خاتم الانبیاء بنایا. سید ولد آدم علی الاطلاق، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے افضل، سب کے سردار جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ کے ابا ہیں، لیکن افضل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا آدم علیہ السلام آپ کے ابا ہیں، لیکن شان جو دیا ہے اللہ نے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ.
اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا لواء الحمد فی یدی، حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، اور فرمایا ابونا آدم تحت لوائی، ابونا ابراہیم تحت لوائی ولا فخر علی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، میرا ابا آدم، میرا ابا ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے، ولا فخر علی۔ فرمایا میں فخر تکبر نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے کہ مجھے سب سے بھیجا بعد میں لیکن سب کا امام بنا دیا، مجھے سب سے بھیجا بعد میں لیکن خاتم الانبیاء بنا دیا، مجھے سب سے آخر میں بھیجا لیکن سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے مقام محمود کا اہتمام فرمایا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے سب انبیاء خواہش کریں گے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم بھی، لیکن کسی کو نہیں ملے گا، صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ مقام محمود جو ہے وہ بھی صرف حضور کو ملے گا، اور لواء الحمد جو ہے وہ بھی صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سارے نبیوں پہ امتیاز بخشا ہے، شان بخشی ہے، فرمایا اب سب سے پہلے میرا روضہ مبارک کھلے گا اور میں اپنی قبر مبارک سے باہر آؤں گا، اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ انا اول شافع و اول مشفع، اور سب سے پہلے اللہ کی دربار میں شفاعت بھی میں کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ تو اس لیے حضور طریقہ ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، لیکن افضل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ وقد قال ابن مردوى حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص قال حدثنا احمد بن وسام قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال انبانا سلمة بن كهيل سمعت زر بن عبد الله الحمداني يحدث عن ابن ابزة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح قال اصبحنا على ملة الاسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا وما كان من المشركين۔ ابن ابزہ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی آپ صبح کرتے تو آپ ہمیشہ یہ فرماتے کہ اصبحنا علی ملت الاسلام، ہم نے اسلام کے طریقے پہ صبح کی ہے۔ وکلمۃ الاخلاص، کلمۃ الاخلاص کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ روزانہ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے۔ وقال الامام احمد بن عزیز قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن داود بن سنك بن باز الله عنه انه قال في رسول الله اي الاديان احب الى الله تعالى قال الحنیفیۃ والسمحۃ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور کون کون سے دین سب سے زیادہ کون سا دین ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دین حنیف یعنی دین ابراہیم، ملت ابراہیم، جس دین پہ محمد رسول اللہ، السمحہ جس میں رخصت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، جس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ وقال احمد بن عبداللہ سلیمان بن داؤد قال حدثنا عبد الرحمن بن سناد بن الشام عروة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه قال عبد الرحمن نبي قال لي ورثنا قال سمي يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فصحى إني أرسل بحنيفية سمحة أسد مخرج بالصحيحين والزيادة لا شواهد من طرق نبتة وقد استقصيت طرقها بشر البخاري بالله الحمد والمنة۔ ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منقب مبارک پہ میں نے ذکا نہیں. اصل وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشہ کے بچے جو تھے، نوجوان بچے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، اور بی بی عائشہ دیکھنا چاہتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے ہو گئے تو بی بی عائشہ پیچھے کھڑے ہو کے اس نے اپنا یہ جگہ جو ہے حضور کے کندھے پہ رکھ لی تاکہ وہاں سے دیکھ سکے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اتنی دیر حضور کھڑے رہے کہ حتیٰ کہ میں تھک گئی دیکھتے دیکھتے. یعنی اتنی دیر، کتنی بڑی رعایت ہے کہ اپنی بیوی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. تو یہ دین پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی. اور پھر تیر اندازی ہے، جہاد کا جذبہ ہے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے. اور ایک روایت میں ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ خود اندازہ کریں کہ ایک نوجوان بچی جس کی عمر 11-12 سال ہو تو اس کو کتنا شوق ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھنے کا. تو میں کتنی دیر کھڑی رہی ہوں گی. لیکن اللہ کے نبی کی رحمت ہے، اللہ کے نبی کی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ اچھا بس عائشہ میں تھک گیا، کھڑا ہوں اتنی دیر سے، جب تک میں نہیں ہٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. حضور نے فرمایا لطالب الیہود، تاکہ یہودیوں کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ دین نبی میں کتنی سخاوت ہے، کتنی رعایت ہے، کتنی فصاح ہے، کتنی فراخی ہے، کہ اللہ کا دین جو ہے وہ بلا وجہ ایسی چیزوں پہ پابندی نہیں لگا. اب اسی طرح دیکھیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی تیر اندازی سیکھتا ہے، کوئی آدمی گھوڑ دوڑ سیکھتا ہے، کوئی آدمی تیرنا سیکھتا ہے، کوئی آدمی تیر چلانا سیکھتا ہے، کوئی آدمی نشانہ بازی سیکھتا ہے. لیکن اگر نیت صحیح ہے اور لباس صحیح ہے اور اللہ کے نماز کے اوقات میں کوئی حرج نہیں ہوتا تو کوئی ایسی بات ہے، دین کے اندر رعایت ہے. کوئی آدمی دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، صحت کے لیے ورزش کرتا ہے، اسلام نے کسی قسم کی پابندی نہیں لگا. کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حدود کو نہ توڑے، ورنہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ایک گھڑی ادھر لگاؤ اور ایک گھڑی ادھر لگاؤ، دین میں بھی وقت لگاؤ اور دنیا میں بھی وقت لگاؤ. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ. رہبانیت جو ہے وہ اسلام میں قطعی طور پر پسند نہیں. اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین یأمرون تعالی ان یخبر المشرکین الذین یعبدون غیر اللہ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان مشرکین کو، ان کافروں کو خبردار کریں جو اللہ کے نام کے سوا غیروں پہ، بتوں پہ جا کے جانور ذبح کرتے ہیں. وَيَذْبَحُونَ لِغَيْرِ اسْمِهِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لِلَّهِ مُخَالِفٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ صَلَاةَ اللَّهِ وَنُسُكَهُ اسْمِهِ. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دیں کہ میری عبادت، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے نام پر ہے، تاکہ مشرکین کے ساتھ آپ کی پوری منفی ہو جائے. وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اے اخلص لہو صلاتک وذبحک. اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنے رب کے لیے عبادت کریں، اپنے رب کے نام پہ جانور ذبح کریں. فإن المشرکین كانوا یعبدون الاصنام ويذبحون لها. مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جانور بتوں کے نام پہ چڑھاتے تھے. جیسے اللہ معاف کرے آج جاہل مسلمان جو ہیں وہ قبروں کے نام پہ چڑھاتے ہیں. فأمرہ اللہ تعالیٰ بمخالفت من رأى فأنباهم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم الإخلاص لله تعالیٰ. اللہ نے حکم دیا کہ مشرکین کی مخالفت کریں، جب بھی جانور ذبح کریں تو خالص اللہ کے نام پر، عبادت خالص اللہ کے نام پر، قربانی خالص اللہ کے نام پر، اخلاص نیت کے ساتھ. قال مجاہد فی قوله تبارک و تعالی ان صلاتی ونسکی النسک والذبح بالحج والعمرہ. انہوں نے فرمایا کہ نسک سے مراد قربانی ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نسک سے مراد حج کے مناسک ہیں، کہ تمام حج کے احکام جو ہیں وہ بھی مناسک کہلاتے ہیں، اور نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں. وقال الثوری نسکی قال ذبحی وقال السدی والضحاک. انہوں نے بھی فرمایا کہ نسک سے مراد ذبح ہے. تو اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا کہ نماز جو ہے وہ اہم العبادات ہے بدنی عبادتوں میں، اور قربانی جو ہے وہ مالی عبادتوں میں. تو اللہ نے فرمایا عبادت بدنی ہو وہ بھی اللہ کے لیے، عبادت مالی ہو، قربانی ہے، خیرات ہیں، صدقات ہیں، نفقات ہیں، سب خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. یہ نہ کرو مشرکین کی طرح کہ کعبے کا طواف بھی کرتے تھے اور جانور بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. اللہ کے گھر کا طواف کر کے آتے تھے اور جا کے پھر حبل کے بھی جا کے سلام کرتے تھے. صفا مروہ بھی دوڑتے تھے لیکن بتوں کو بھی سجدے کرتے تھے.
تو غیر اللہ کے نام پر، اور یہ بات یاد رکھ لو، غیر اللہ سے مراد ہے اللہ کے سوا دنیا میں کسی مخلوق کے نام پر، چاہے فرشتے کے نام پہ ذبح کریں تب بھی حلال نہیں، چاہے انبیاء کے نام پہ ذبح کریں تب بھی حلال نہیں، چاہے اولیاء کے نام پہ ذبح کریں تب بھی حلال نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اچھا، بعض لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھا تھا، لیکن اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ جب تم نے نیت یہ کی کہ یہ جانور فلاں آستان پہ ذبح کروں گا، یہ جانور فلاں قبر پہ ذبح کروں گا، تو بس تمہاری نیت غیر اللہ کے لیے ہو گئی۔ اب اس کے بعد چاہے جتنی دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے شروع تو ارکان۔ اب دیکھیں نا، آپ اگر وضو نہ کریں اور نماز بڑے خشوع سے پڑھیں تب بھی نماز تو قبول نہیں ہوگی، جب وضو ہی نہیں ہے تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ حالانکہ نماز میں آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھا، لیکن وہ جگہ پلی، اس لیے نماز تب ادا ہوگی جب سارے شروع تو ارکان پورے کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حج ہے، رمضان ہے، قربانی ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، وہ بھی تب ادا ہوتی ہے جب اس کے احکام و شروط کے مطابق پورا کیا جائے۔ اس میں غلطی ہو تو پھر قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری عبادات اور ساری قربانیاں جو ہیں وہ قبول فرما لیں۔ جو لوگ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان سے کسی قسم کی درخواست کرنا، مانگنا شریعت میں منع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات سمجھیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل، اکمل، اجمل ذات اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور سے زیادہ شان والا کوئی۔ تو اب بات یہ ہے کہ سارا دین محمد مصطفیٰ ہمارے سامنے موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حالانکہ یہ بات بھی جانتے ہوئے سب صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی اپنے قبروں میں بھی زندہ ہیں، اللہ کے شہداء بھی قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ کے انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ عالم برزخ ہے، ایک اور عالم ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان کی حیات کا انکار دنیا میں کوئی انسان بھی نہیں کرتا۔ یہ جاننے کے باوجود کسی پیغمبر نے حضور کی درخواست آ کے قبر مبارک پہ، مزار مبارک پہ، روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درخواست کی ہو ثابت نہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انبیاء حیات۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ حالانکہ اللہ کے فرشتے تو فوت نہیں ہو گئے نا، اللہ کے فرشتے تو زندہ ہیں نا، وہ سارے جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتوں پر بھی موت آئے گی۔ جب بالکل دنیا فنا ہو جائے گی تو اللہ حکم دیں گے کہ جبریل، ہاں کون بچ گئے؟ ہو کہے گا اللہ میاں سب فرشتے بھی ختم ہو گئے، صرف ہم 4 فرشتے باقی ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں اللہ حکم دیں گے جبریل علیہ السلام کو کہ اچھا آج تک تو اسرائیل نے روح قبض کیا ہے نا، آج تم ان کا روح قبض کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام سب کا روح قبض کریں گے اور 3 بھی مر جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے من بقی یا جبرائیل، اب کون بچا ہے میری مخلوق میں؟ کہیں گے اللہ انت اعلم، آپ جانتے ہیں، ما بقی الا عبدک، ایک طرح بندہ میں ہی کھڑا ہوں اور تو کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے مت، تم بھی مر جاؤ، تو جبریل بھی مر جائیں گے، کیونکہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز قابل فنا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے قرآن میں یہ موجود ہے کہ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں،
یہ قرآن میں یستغفرون لمن فی الارض، وہ بخشش مانگتے ہیں، وہ درخواستیں کرتے ہیں، اللہ مہربانی کر زمین والوں پہ رحم کر۔ اس کے باوجود بھی کسی کو یہ حکم نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے جبریل سے دعا مانگے، حالانکہ جبریل زندہ ہے، موجود ہے، آسمانوں میں ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے باقاعدہ دعا کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن غائبانہ طور پر اس کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آج یا جبرائیل یا میکائیل یا جبرائیل کے وظیفے پڑھے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ ندائے غائبانہ لغیر اللہ ہے اور یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر۔ اس لیے علماء نے، اسی لیے سلف صالحین نے، اب دیکھیں نا جی، بڑے بڑے مصائب کا دور گزرا ہے، ایمان سے کہیں، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ حضور کی وفات کے بعد جو دور صحابہ پہ آیا ہے، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کی وفات کے بعد ہمارے لیے مدینے میں اندھیرا ہو گیا، ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی شبہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جس دن سرکار دو عالم مدینہ میں آئے ہیں اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس دن سے زیادہ تاریک اور سیاہ دن نہیں دیکھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، حتیٰ کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت النبی المصطفیٰ اور سیدہ فرماتی ہیں کہ سبت علیہ مصائب، کہ مجھ پر میرا اللہ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں حضور کے فراق سے کہ اگر وہ کسی دن پہ پڑتی نا وہ بھی رات ہو جاتا۔ فراق رسول کوئی مذاق تھی؟ فراق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق؟ اچھا، حضور کے فوراً بعد سب سے بڑا اہم مسئلہ خلافت ہے، کبھی ان کو پیش نہیں آیا، صحابہ کو کبھی یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آیا۔ سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ زکوٰۃ کا انکار ہو گیا، سب سے بڑا مسئلہ مسیلمۃ الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے لیے حضور پاک نے جو لشکر بھیجا حضرت اسامہ کی قیادت میں، یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیں آہستہ 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 حضرت سیدنا عمر کے دور میں، پھر سیدنا عثمان کے دور میں تو اتنی بلائیں اور مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں کہ جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، آپس میں لڑائیاں ہو گئی، دشمنوں نے لڑا دیا۔ لیکن ان تمام حالات کو سامنے رکھنے کے باوجود ہمیں ایک حدیث، ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے آ کے حضور سے کہا ہو کہ حضور ہماری مدد فرمائے، ہم مصیبت میں آ گئے، ایک حدیث میں بھی نہیں ملتا۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ بالکل آدمی خاص طور پہ عقیدے کے معاملے میں کہ اللہ کے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھیں، سیدنا ابو بکر و عمر پہ سلام پڑھیں، اور مانگنا جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں جس کا حکم ہمیں خدا نے بھی دیا اور محمد مصطفیٰ نے بھی دیا، تاکہ کسی قسم کا عقیدے میں جھول اور لچک پیدا نہ ہو جائے۔ باقی علماء نے جو مسائل لکھی ہیں فیض حاصل کرنے کے، وہ علماء کرام یا اہل علم اور اہل فکر اور اہل ذکر کی باتیں ہیں، وہ عام آدمی کے سمجھنے سے بالا تر ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم شریعت کاملہ، شریعت مطہرہ، قرآن سنت کے احکام ظاہری پہ عمل کریں تاکہ کوئی بندہ زیادہ حق سے جو ہے وہ نہ ہٹ جائے اور راستے سے نہ بھٹک جائے۔ صحابہ آتے حضور پہ سلام پڑھتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر پہ سلام پڑھتے، سیدنا عمر پہ سلام پڑھتے، اور اس کے بعد جب دعا مانگنی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا۔ اسی لیے سیدنا عمر کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا تو سیدنا عمر جب صلاۃ استسقاء کے لیے نکلے تو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کو لے کے چلے، اور اس کے بعد جو دعا کی تو یہ کہا کہ یا اللہ، جب تک تیرا محبوب زندہ تھا ہمیں تکلیف آتی تھی، ہم آپ کو جا کے کہتے تھے کہ جی دعا کریں تو مشکل حل ہو جاتی تھی، اب میرا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی، لہذا ہم حضور کے چاچے کو لے آئے ہیں دعا مانگنے کے لیے۔ تو یعنی حضور حضرت عمر نے حضرت عباس سے تو کہا لیکن جا کے حضور سے درخواست کی۔
تو وجہ کیا تھی کہ دین کا مسئلہ سمجھا دیا کہ اگر اس دنیاوی حیات کے ساتھ کوئی بزرگ زندہ ہے اس کو جا کے دعا کے لیے کہنا جو ہے شریعت میں جائز ہے، لیکن جب وفات ہو جائے اس کے بعد پکارنا جو ہے وہ شریعت میں منع ہے۔ اس لیے ہر بات کو سمجھیں اور بلا وجہ مسائل کے اختلاف میں نہ پڑیں۔ اللہ ہم سب کو دین پہ قائم رکھے بس۔ چند دن ہی پہلے میں نے سنا ہے کہ حج اکبر جو آئی تھی اس دوران میں بیت اللہ نے مدینے کا طواف کیا تھا۔ ماشاءاللہ، پتہ نہیں تم نے کس سے سنا ہے، کعبے سے سنا ہے یا خود مدینہ منورہ کی شہر سے سنا ہے، دیواروں سے سنا ہے، پتہ تو نہیں، لکھتے نا آپ کے میں نے کس سے سنا ہے۔ اللہ کے بندے جب اللہ کا کعبہ مدینے کا طواف کرے اور وہ حج اکبر آگے پیچھے کو ناراضگی ہے اس کی مدینے کے ساتھ، اور حج اکبر جو ہے وہ تو ہر سال ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ حج اکبر کبھی ہوتا ہے؟ قرآن میں ہے یوم الحج اکبر۔ اللہ کے قرآن میں ہے، سورۃ براءہ کھول کے دیکھ لیں کہ یوم الحج الاکبر، یوم النحر جو حج الاکبر ہے، ہر حج جو ہے وہ یوم الحج الاکبر ہے۔ یہ تو لوگوں نے ایک مسئلہ بنا لیا کہ جمعہ کا حج ہو تو اکبر ہے اور جمعہ نہ ہو تو پھر وہ چھوٹا ہے۔ بھئی جمعہ کا دن ایک افضل دن ہے، دو عیدیں اکٹھی ہو جائیں تو خوشی بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ مانا تو نہیں کہ باقی کسی کا حج ہی نہیں، وہ چھوٹے ہیں صرف بڑا حج تمہارا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کعبہ شریف اگر چلا جائے مدینہ شریف طواف کرنے کے لیے تو اس دن جو حج والی مخلوق یہاں ہے وہ تو رول گئے۔ ہاں جی دیکھو نا، طواف زیارت جو نہ کرو بیوی حلال نہیں ہوتی۔ اچھا اس دن کعبہ تھا مدینہ شریف، ہمارا تو طواف ہی نہ ہوا تو ساری زندگی ہم حرام کرتے رہے۔ اچھا بھیجا کعبے کو تم نے طواف کے لیے؟ نہ ہم نے کس کا طواف کیا، کعبہ شریف تو چلا گیا مدینہ شریف۔ اب جب لوگوں نے ایسے من گھڑت دین میں ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہوں تو ان کا کیا جواب ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا جواب دیں۔ بس میں نے سنا ہے اسی طرح بعض جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی راوی کہتا ہے، پتہ نہیں کون سا راوی، کوئی دریائے راوی سے نکلا ہے بدبخت، کوئی اس کا نام بھی ہے راوی کا، کیا بلا ہے، کون ہے، کہاں ہے، بس راوی کہتا ہے۔ اچھا بعض کہتے ہیں جی آواز آتی ہے، ابھی کہاں سے آتی ہے؟ یہ کوئی بات ہے، کوئی دین ہے کہ جس کا اب دیکھیں نا ساری حدیثیں آپ پڑھیں تو سند ہوتی ہے کہ ان ابی ذر رضی اللہ عنہ، حضرت ابی ذر کہتے ہیں قال رسول اللہ۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بس میں نے سنا ہے۔ تم نے اگر یہ سنا ہو کہ ایک بندہ سر کے بل چلتا ہے ٹانگیں اوپر ہیں پھر تم نے سنا ہے، سننے کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا میرے بھائی۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں اور قصے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ مدینے میں ایک آدمی فوت ہوا ہے اور اس کی قبر میں سانپ نکلا ہے، تم نے سنا ہے، میں نے نہیں سنا ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے میرے پاس؟ مدینہ شریف قریب ہے، وہاں جا کے تلاش کرو، دور تو نہیں ہے نا، دوسرے ملک میں ہو پھر تو پریشانی ہے۔ اچھا اگر خدا نہ کرے ایسی بات ہو تو اچھی بات، یعنی اگر ایسی بات ہے تو عذاب کی علامت ہے نا، اللہ بچائے، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مرنے والے کی قبر کو رحمت کے ساتھ بھر دے، اور جتنے زندہ ہیں سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ سب کو عذاب قبر اور عذاب حشر سے بچائے۔ اللہ کے بندے بس یہ روایات ہیں، میں نے سنا ہے، سنا ہوگا تم نے، بھئی ہم نے تو نہیں سنا، ہم نے تو تمہاری پرچی پڑھ کے سنا ہے۔ ہمارے برما میں اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے، اچھا کرتے ہیں، قرآن کی آیات بھی تلاوت نہیں کرتے، مسجد ایک ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، قبر کا طواف بھی نہیں ہے، تو خدا کا شکر کرو، الحمدللہ، اچھی بات ہے، مقصد ہے کہ صحیح عقیدے پر لوگ ہیں۔
لیکن بھائی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں مسلمان صحیح عقیدے پہ ہیں تو حکومت کافروں کی ہے، مسلمانوں کو رہنے بھی نہیں دے، مسلمانوں کے جان عذاب میں آ، لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے اور لاکھوں تو راستے میں پتہ نہیں کہاں کہاں مر گئے، کہاں بچھڑ گئے، کہاں اجڑ گئے، لاکھوں لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرا باپ کدھر ہے، بیٹا کدھر ہے، بھائی کدھر ہے، بہن کدھر ہے، بیٹی کدھر ہے۔ بس یہ اللہ کے امتحان ہیں، دعا کریں کہ اللہ بس اپنے عذاب رفع فرما دے۔ مکے میں رہنے والا عمرہ کرے تو اپنے گھر سے عمرے کا احرام باندھے نہیں، اگر وہ احرام باندھے تو اس کو لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ تنعیم سے جا کر احرام باندھے، عرفات سے جا کے احرام باندھے، جعرانہ سے جا کے احرام باندھے، جدہ سے جا کے احرام باندھے، لیکن حد حرم سے باہر نکلے، احرام باندھ کے پھر اندر داخل ہو کے عمرہ پورا کرے۔ ایک آدمی کو احتلام ہو گیا لیکن اسے معلوم نہیں ہوا اور وہ 2 دن نمازیں بھی پڑھتا رہا، اور 2 دن کے بعد جب اس نے کپڑا وغیرہ چیک کیا تو اس کو معلوم ہوا، تو اس کا حل یہ ہے کہ غسل کرے اور 2 دن کی نمازیں لوٹا دے بس۔ حالت احرام میں صابن کے ساتھ ہاتھ دھو دیے جائیں، اگر صابن خوشبو والا ہے تو پھر تو بڑا سخت حکم ہے کہ فوراً اگر زائل کر دیا، اس کو پتہ لگ گیا میں غلطی کر رہا ہوں، دھو ڈالا، تو پھر تو صدقے سے کام چل جائے گا، ورنہ بیٹھا آرام سے دھو رہا ہے بار بار اور فکر نہیں ہے، پھر تو ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ اس لیے اگر صابن سے دھونے کی عادت ہے تو ایسا صابن ساتھ رکھیں احرام میں جس میں خوشبو نہ ہو، اور ایسے صابن ملتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے آج کے دور میں، بلکہ بعض کمپنیوں نے تو بطور خاص حج اور عمرے والوں کے لیے صابن بنائے ہیں اور ان پہ لکھا ہوا ہوتا ہے باقاعدہ، اور اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، آپ وہ استعمال کریں تو اس سے کوئی حرج نہیں۔ لیکن خوشبو والا صابن یا خوشبو والا شیمپو، یعنی خوشبو والی ساری چیزیں جو ہیں وہ شیمپو میں ہیں، صابن میں ہیں، وہ کسی بھی چیز میں ہیں، ان کا استعمال کرنا حرام۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتی ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد کرے، باقی ائمہ کہتے ہیں اس وقت بھی کر سکتا ہے۔ عصر نماز کے بعد میں نے اگر طواف کیا ہے تو 2 رکعت پڑھنے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق تو آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، سورج غروب ہونے کے بعد پڑھیں۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ مکے میں حرم کے اندر طواف کے 2 رکعت پڑھنے کی ہر وقت اجازت ہے، چاہے وہ عصر کی نماز ہو یا چاہے فجر کی نماز ہو۔ اگر کوئی آدمی 4-5 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھے جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہتے سستی ہو جائے گی چلو میں 2-3 طواف اکٹھے کر لوں، تو 2-3 طواف اکٹھے کرنے کے بعد سب کی 2 رکعت الگ کر کے پڑھے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ ہر طواف کے بعد پڑھے۔ میں میری زمین کے قریب ایک بڑی پرانی قبر ہے، 200 سال سے کہتے ہیں پرانی ہے، اور ہمارے کچھ بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پکا بنانے کی کوشش کی، اور وہاں ایک سانپ بھی رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سانپ فقیر ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال میں نے اس کو مار دیا، اچھا کیا تم نے۔ ویسے بھی دعا کرو اللہ معاف کرے، خدا قبر پہ سانپ نہ دکھائے۔ سانپ عذاب کی علامت ہے یا رحمت کی علامت ہے؟ اللہ کے بندے، سانپ عذاب کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض کافر اور بعض مشرک اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن پہ ایک سانپ مسلط کریں گے، اور اس سانپ کی شکل بھی حضور نے بیان فرمائی، اقرا۔ تو اس لیے یہ کوئی اچھی علامت نہیں کہ وہ سانپ فقیر ہے اور فلاں۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا دشمن ہے، تم کہتے ہو فقیر ہے۔
اچھا فقیر ہے، 2-3 دن گھر رہ کے تجربہ کر کے دیکھ لو، پتہ لگ جائے گا فقیر کیا کرتا ہے۔ بیوی میں سرکشی پیدا ہو گئی، نشوز آ گیا، بیوی کو واضح نصیحت بھی کی، بیوی سے بول چال بھی بند کیا، بیوی کو ہلکی ضرب بھی لگائی، پھر بھی بیوی نہ سمجھے تو کیا کروں؟ پھر طلاق۔ یہ جس نے مسئلہ پوچھا ہے نا وہ مولوی آدمی ہے، ورنہ نشوز کا لفظ اس کو کیسے آتا؟ پھر واضح و نصیحت، پھر ہلکی ضربن غیر مبرہن کیسے آتا؟ تو تم طلاق دینا جانتے ہو، مولوی تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور تم نے طلاق دینی ہے تو پوچھنا مولوی مکی صاحب سے، بیوی تمہاری ہے میں طلاق دوں گا؟ تم جانو تمہارا کام، جانے نبھتی ہے تو نبھاؤ، نہیں نبھتی تم جانو، میں کیوں قیامت میں گناہ گار بنوں مشورہ دے کر؟ میں تو کسی کو طلاق کا مشورہ نہیں دیتا، کیونکہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو طلاق۔ اس لیے ہم تو بھائی یہی کہیں گے اگر گزارا ہو سکتا ہے صبر کرو، اسی میں اللہ پتہ ہے تمہیں درجے دے گا۔ بس یہ تم جانتے ہو اس مسئلہ تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حنفی ہوں اور ہر آدمی رفع دین پہ بات مجھے کرتا ہے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ ہم تو دونوں کی نمازوں کے قائل ہیں کہ سب کی نمازیں ٹھیک ہیں، اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ جو لڑائی والے لوگ ہیں وہ بہت ہیں، ان سے جا کے جھگڑ بھی لیں، مسئلے بھی پوچھ لیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو زائل کرے وہ گناہ گار ہے، اور قیامت کے دن اس کا ہاتھ جو ہے وہ حاملہ ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ایسا غلط کام کرتا تھا۔ ہم لوگ کویت سے بذریعہ گاڑی عمرے پہ آئے ہیں، اور اگر ہم مزید عمرہ کرنا چاہیں کوئی منع نہیں، لیکن افضل عمرہ وہ ہے جو تم لوگ آتے ہوئے میقات سے احرام باندھ کے آئے ہو، اصل عمرہ تمہارا وہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب مدینہ منورہ لے جائیں زیارت کے لیے، پھر مدینہ منورہ سے آؤ، وہ بھی افضل عمرہ ہے۔ لیکن اگر مکے میں رہتے ہوئے تم کرنا چاہو تو کوئی منع نہیں، لیکن مکے میں افضل یہ ہے کہ طواف میں زیادہ وقت خرچ کرو۔ اگر میاں بیوی رات کو ملے تو اسی وقت غسل کریں، یا انہوں نے تاخیر کر دی غسل میں کہ صبح کے وقت غسل کر کے نماز پڑھ لی، افضل تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی اسی وقت غسل کر لے۔ لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ آدمی جتنا جلدی ہو جنابت سے پاک ہو جائے، کیونکہ بندے کو پتہ ہے میں مرنا ہے، موت آ جائے، کچھ ہو جائے، کیا ہو جائے، تو اس لیے افضل ہے۔ لیکن اگر کسی نے دیر کر دی تو کوئی بات نہیں۔ ایک کمپنی میں ڈرائیور ہوں اور اکثر سامان لے کر مجھے مکہ مکرمہ آنا پڑتا ہے، تو کیا ہر دفعہ میں احرام باندھوں گا؟ بالکل نہیں، آپ پر معاف ہے، کوئی ضروری نہیں ہے احرام باندھنا، آپ کی تو ڈیوٹی ہے، آپ روز آتے ہیں۔ شب برات کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث میں حکم نہیں ہے، کسی صحیح حدیث مبارک میں حکم نہیں ہے کہ شب برات کا روزہ رکھا جائے۔ البتہ 13، 14، 15 3 دن کے روزوں کا شریعت میں حکم ہے، لیکن جو لوگ صرف ایک رات اور ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں وہ نہ حدیث میں ثابت ہے، نہ قرآن میں ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ قضا نماز ادا کرنا ہے، کس طرح ادا کروں؟ جس طرح فرض تم نے پہلے ادا کیا تھا، جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اسی طرح ادا کرو۔ البتہ سنت کی قضا نہیں ہوتی، لیکن وطر کی قضا احناف کے نزدیک کرنی پڑے گی، چونکہ وطر واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک صرف فرض قضا کرنے ہوں گے، ان کے نزدیک وطر بھی سنت ہے، وطر کی بھی قضا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حالت جماع میں اللہ کا ذکر کرے وہ منع ہے، حالت جماع میں ذکر کرنا جو ہے وہ منع ہے۔
ہاں اگر دل میں اللہ کا ذکر ہے تو الگ بات ہے، لیکن زبان سے منع ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ سنت کے مطابق یا شریعت کے مطابق جو عمل کیا جائے اللہ اسی کو بھی ثواب کا درجہ دے دیتے ہیں۔ بات کو سمجھیے۔ ایک آدمی کو حضور نے فرمایا کہ تم اگر ایک لقمہ توڑ کے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو تو اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دیں گے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صدقہ اس میں نے کون سی خیرات کی ہے؟ میں نے تو بیوی کو کھلایا ہے، بیوی کو تو دینا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہی لقمہ تم کسی غیر عورت کے منہ میں رکھتے تو گناہ ہوتا۔ تو بیوی سے ملنا، بیوی سے جمع کرنا، بیوی سے ہنسی کھیل مذاق کرنا، اس کے ساتھ اپنا لہو و لعب میں مشغول رہنا جو ہے فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ نفلی عبادت پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ تو وہ تو خود ثواب کا کام ہے، پھر تمہیں ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پہلے تم ذکر کر سکتے ہو جو شریعت میں حکم ہے کہ اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، کپڑے اتارنے سے قبل، تاکہ شیطان جو ہے اس عمل میں شریک نہ ہو جائے۔ میں نے ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد نوریا میں جب آیا تو راستے میں عصر کے بعد میں نے مغرب سے پہلے احرام باندھا، طواف صفا کیا۔ عمرہ آپ کا درست ہے، کوئی ناقص نہیں، کیونکہ عصر کے بعد اگر احرام باندھا 2 رکعت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی کہ رمضان المبارک میں تراویح جو ہے اس کی تعداد 8 رکعت ہے یا 20 ہے؟ اب یہاں ہو انشاءاللہ گنتے رہنا، یہاں جب موجود ہو الحمدللہ مکہ شریف میں تو 1 2 4 کر کے گن لینا، پتہ لگ جائے گا کتنی ہے۔ بہرحال مکہ اور مدینہ کے حرمین میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں ہم نے کبھی ان پہ اعتراض نہیں کیا، لیکن اصل بات یہی ہے کہ کوئی جتنی پڑھے گا اتنا اجر ملے گا، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ 8 رکعت پڑھو گے 8 لاکھ سوا رکعت کا ثواب ملے گا، 20 رکعت پڑھو گے تو 20 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا۔ کوئی جھگڑے والا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ جو عمل حضرت سیدنا عمر کر دیں تو حضرت عمر کون ہے؟ خلیفہ راشد ہیں، اور حضور کا حکم ہے علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میرے طریقے پر اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو اور اسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور پھر جب سیدنا عمر نے یہ حکم کیا تھا تو 1 2 صحابہ نہیں، پورا مدینہ صحابہ سے بھرا ہوا تھا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، تو اجماع صحابہ بھی ہو گیا۔ اس لیے کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں۔ جو 8 پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کی بھی قبول فرمائے، اور جو 20 پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائے۔ ہم تو الحمدللہ جھگڑے والوں میں ہیں نہیں۔ میں نے اگر ایک دن میں 2 عمرے کی ہے تو دونوں دفعہ سر منڈانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں، ہر دفعہ اس طرح پھروانا ہوگا، کیونکہ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، تعمیل حکم ہے کہ بندے نے اپنا سر جھکا دیا۔ عصروں کے نفل طواف کرنے کی نیت، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے نہیں سمجھ آیا۔ عمرے کے ارادے سے ابو ظبی سے آتے ہیں جدہ، اور جدہ سے مکہ شریف آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیشاب کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے تو آپ احرام جو ہے وہ میقات سے نہیں باندھ سکتے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ احرام کی حالت میں پیشاب کرنا منع ہے، یا احرام کے کپڑوں کو بھی اگر پیشاب لگ جائے جب اترو کپڑے بدل لو اور چادریں پہن لو، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو احرام لازماً ابو ظبی سے اگر ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں تو وہیں سے احرام باندھنا ہوگا، یا جب راستے میں جہاد اعلان کرے کہ میں میقات سے اب گزرنے والا ہوں تو وہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہوگا۔ باقی مجھے پیشاب کی تکلیف ہے یا بچوں کا پیشاب لگ جائے گا، یہ کوئی نہیں ہے، کوئی بہانہ ہے۔ آپ انہی کپڑوں کو اگر خراب ہو جائے مکے میں اتر کے دوسرے کپڑے بدل لیں، کوئی منع نہیں۔ میں اپنی والدہ صاحبہ کو حج کرانا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بہت ضعیف ہیں اور سفر کے قابل نہیں ہیں، تو ان کی طرف سے میں حج بدل کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ جو اولاد اپنے والد یا والدہ کا حج بدل کرے اللہ اس کو 10 حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ بوڑھی ماں ہے، جب اللہ نے رعایت دی ہے تو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ ہمارے ہاں تو ایک رواج ہو گیا ہے نا
کہ جب آدمی بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، جب ملازمت سے لوگ اس کو ریٹائر کر کے نکال دیتے ہیں تو اب خدا کا کام یاد آتا ہے اس کو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اصل مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد تنگ ہوتی ہے ماں باپ سے کہ جائیداد نہیں دیتا، وہ حج پہ بھیج دیتے ہیں کہ بس جان چھوٹے، ورنہ کوئی شریعت کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ ماں باپ بوڑھا ہے مت بھیجو، تم حج